الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم بھائیو، رمضان اور اب صرف 3 مہینے باقی رہ گئے۔ یہ جمادی الاخری کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور رمضان بالکل قریب ہے، لہٰذا رمضان کی تیاری ابھی سے شروع کر دینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، عام طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، ان صحابہ میں ہر ایک صحابی کے اندر اللہ نے وہ کمالات، اللہ نے وہ تقوی، وہ اخلاص کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر اللہ نے ان کے نام کو روشن کیا، ان کے کردار کو اللہ نے پوری دنیا کے اندر پھیلایا۔ اسی لیے آج میں آپ کے سامنے ایک صحابی کے سلسلے میں مختصر طور پر ان کی تاریخ اور امت کے لیے انہوں نے کیا کیا، اپنی ذات کی کیسے قربانی دی، اس سلسلے میں آپ کے سامنے مختصر طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کسی صحابی کا تفصیلی واقعہ آپ سننا چاہیں تو سمجھو بہت سارے جمعے لگ جاتے ہیں، بہت سارے مہینے لگ جاتے ہیں، لیکن مختصر طور پر کہ ہر صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، جن کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اس کا پروانہ دے دیا، اور پورے صحابہ کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ تو اسی لیے صحابہ کا تذکرہ، صحابہ کی فضیلت اور صحابہ کے کردار کو بیان کرنا اور انہوں نے کیسے زندگی گزاری اس کے مطابق ہماری زندگی گزرنا چاہیے۔ تو وہ صحابی ہیں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک ایسے جلیل القدر صحابی ہیں، خود مکۃ المکرمہ میں رہتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، یہ نوجوان تھے اور عام طور پر جوانی کا خون بڑا گرم ہوتا ہے،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، اور یہ عین جوانی میں تھے۔ تو اس وقت حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ مکے کے اندر ایک بہت بڑا شور ہوا کہ ایک آدمی کو پکڑ کر لا رہے ہیں، ایک آدمی کو قیدی بنا کر لا رہے ہیں۔ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ بدر کی جنگ ہو چکی تھی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جنگ بدر جیتا ہے۔ اس کے بعد یہ کفار مکہ کے دل کے اندر اتنی زیادہ انتقام لینے کی، بدلہ لینے کی خواہش تھی کہ کسی بھی صحابی کو اگر وہ دھوکے سے بھی پکڑ لیتے تو اسے یا تو مار دیتے یا تو قتل کر دیتے یا سخت سے سخت سزا دیتے۔ یہ کفار مکہ کا یہ نظام تھا اس وقت۔ تو حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے دھوکے سے پکڑ لیا اور مکے کے اندر لائے قیدی بنا کر، اور سارے مکے کے اندر اعلان کر دیا کہ جنگ بدر کے اندر جتنے ہمارے ساتھی مارے گئے ان کا بدلہ لینے کے لیے سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ۔ مقام تنعیم میں سب لوگ جوق در جوق حاضر ہونا شروع ہوئے، مکے کے سارے کافر، یہ دیکھنے کے لیے کہ خبیب ابن عدی کو کیسے قتل کیا جائے گا۔ اس میں حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر لے کر جایا جا رہا ہے، اور جہاں پر سولی دی جاتی ہے وہاں پر لے جایا گیا، اور حضرت خبیب کے زبان سے کچھ کلمات نکل رہے تھے، میں اس کو غور سے سن رہا تھا کہ وہ کلمات یہ تھے کہ مرنے سے پہلے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دیں کہ میں اپنی زندگی کی آخری 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ تو اس وقت کفار مکہ نے ان کو نماز پڑھنے کی اجازت دے دی۔ اب یہ نماز میں کھڑے ہو گئے، حضرت سعید ابن عامر غور سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان کا کھڑا ہونے کا انداز، ان کا رکوع کرنے کا انداز، ان کا سجدہ کرنے کا انداز اتنا مجھے خوبصورت لگا کہ میں نے دل کے اندر سوچا کہ اس طرح خوبصورت عبادت آج تک میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ بڑا خوبصورت طریقے سے ہماری تمہاری نمازیں تو مرغی کی ٹھونگ مارنے کی طرح ہے، جلدی جلدی رکوع، جلدی جلدی سجدے، جلدی جلدی قیام۔ اور مسجد کو بھی آتے ہیں تو اس طریقے سے آتے ہیں، کوئی بھاگا ہوا مجرم پکڑ کر اس کو لے جا کر بند کر دیا جاتا ہے، پھر اسے چھوڑ دیا جاتا ہے تو مجرم بھاگ کر چلے جاتا ہے۔ اس طریقے سے ہم مسجد کے اندر تشریف لاتے ہیں کہ کب کب بیان ختم ہو جائے، کب کب نماز ختم ہو جائے، کب کب ہم آ کر کے باہر چلے جائیں۔ اس طریقے سے ہمارا نمازوں کا آنا، مسجدوں کا آنا رہتا ہے۔ لیکن صحابہ کا ایسا نہیں، صحابہ تو نماز کے عاشق تھے، صحابہ تو اللہ کے عاشق تھے، صحابہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے۔ ایک ایک عبادت بھی ایسے کرتے، اللہ ان کو آ کر کیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں سجدے بھی بڑے خوبصورت کرتے تھے، رکوع بھی بڑا خوبصورت ہوتا تھا، نماز بھی ان کی بڑی خوبصورت ہوتی تھی، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ہاتھ اٹھا کر وہ دعا کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتے تھے۔ تو میرے بھائیو، نماز پڑھ کر حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم یہ سمجھ بیٹھے کہ موت کے ڈر سے نماز لمبی کر دی، تو اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا تو میں نماز کو اور اچھی طریقے سے لمبی کر لیتا، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہیں یا تم نہ یہ سمجھ لو کہ موت کے ڈر سے نماز لمبی کر لی ہے، اس لیے میں نے مختصر طور پر نماز پڑھ لی ہے۔ اس کے بعد حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ میں کھڑا کر زندہ مصلح کرنا شروع کر دیا۔ مصلح کہتے ہیں زندہ رہتے ہوئے انسان کے ناک کو کاٹا جائے گا، انسان کے کان کو کاٹا جائے گا، ہونٹ کو کاٹا جائے گا، زبان کو کاٹا جائے گا، انگلیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے۔
तो इसे बोलते हैं मुसला। अंदाजा लगाओ कि एक जिंदा इंसान के साथ बल्कि किसी भी जानवर के साथ ये मामला करे तो लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं कि जानवर के साथ ये मामला किया जाता है। लेकिन एक जमाना ऐसा था, कुफ्फार मक्का ने सहाबा पर ऐसा जुल्म किया कि जिंदा रहते हुए उनके नाक कान मुसला करना शुरू कर दिए, उनके आजू को काटना शुरू कर दिए, उनके जिस्म से खून बहना शुरू हो गया। तो उस वक्त कुफ्फार मक्का ने उनसे कहा, खुबैब, अगर तुम्हारी जगह तुम्हारे नबी मोहम्मद हो तो क्या तुम इसको पसंद करते हो कि तुम्हें छोड़ दिया जाए, तुम्हारे पैगंबर तुम्हारे नबी को यहां पर लाकर यहां आकर क्या है सजा दी जाए? तुमको यह बात पसंद है? तो हर खुबैब बिन आदी रजी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त जबान हिलाकर यह कह रहे थे, मुझे इतना भी पसंद नहीं है कि मैं अपने घर के अंदर अपने बीवी बच्चों के साथ रहूं और मेरे नबी के पैर के अंदर कांटा भी चुभे, यह भी मुझे गवारा नहीं है। यहां तक कि हज़रत खुबैब बिन आदी रजी अल्लाह ताला अन्हु जिंदा काट रहे हैं। उस वक्त उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, जितने लोग ये कुरैश के लोग मेरे साथ मुसला कर रहे हैं, या अल्लाह इन सब को तू देख ले, इन सब को देख ले। नाहक मेरा खून कर रहे हैं, नाहक मुझ पर जुल्म कर रहे हैं। तो यहां तक कि सईद इब्न आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु उसी मजमे के अंदर नौजवान थे, देख रहे थे सारा मामला। तो उसके बाद हज़रत खुबैब इब्न आदी रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। अब लोग तालियां पीटते रहे, जब आपको मार रहे थे तो उस वक्त लोगों की आवाजें रहे, मारो 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 की आवाजें। लेकिन हज़रत सईद इब्न आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु को इनकी शहादत का दिल पर बड़ा खतरनाक असर पड़ा। लोग खुशी खुशी मक्का वापस हो गए, खुशी खुशी अपने घरों के अंदर चले गए। लेकिन सईद इब्न आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु की रातें भी आकर हराम हो गई, दिन भी हराम हो गया। वही शहादत का मंजर उनके आंखों के अंदर था, उनके दिलो दिमाग के अंदर था। बारहा ये सोचते थे कि इन लोगों ने किस तरह जुल्म किया एक इंसान पर, कहीं ऐसा ना हो कि आसमान से कोई टुकड़ा आकर इनको हलाक कर दे, कोई सितारे का टुकड़ा गिरकर इनको खत्म कर दे। इस तरह के रातों दिन हज़रत खुबैब बिन आदी की शहादत को सोचते थे, यहां तक कि उन्होंने इस बात पर मजबूर कर दिया कि एक आदमी अपने मजहब पर, अपने दीन पर अपनी जान को कुर्बान कर दिया, जिंदा रहते हुए उनके आजू काट रहे थे, उसके बावजूद भी उसकी परवाह ना की। उसने अपने नबी से ऐसी मोहब्बत का इजहार किया कि वाकईतन इसमें कुछ जरूर सच्चाईयत है, इसमें जरूर सच्चाई है। उनका दिल बारहा इस्लाम की तरफ रागिब हो रहा था। फिर एक दिन ऐसा आया कि हज़रत सईद इब्न आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु कलीमा पढ़कर मुसलमान हो गए और मक्का छोड़कर मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करके आ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ रहने लगे। बड़े मुत्तकी थे, बड़े परहेजगार थे, बड़े इखलास वाले थे, बड़ी सच्चाई उनके पास थी और पूरी जिंदगी अल्लाह के नबी के लिए उन्होंने कुर्बानी दे दी। पूरी जिंदगी आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यहां तक कि खैबर की जंग में शरीक रहे। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने जितने भी जंगें की हैं उसके बाद सारे जंगों में ये शरीक रहे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिंदगी गुजारे। अल्लाह के रसूल उनसे बड़ी मोहब्बत फरमाया करते थे। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से निकल गए, दुनिया से इंतकाल फरमा गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने। हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये दोनों सहाबी, ये दोनों भी हज़रत सईद इब्न आमिर को अपने साथ बिठाते थे, उनकी नसीहतों को सुना करते थे। हज़रत अबू बकर भी आकर क्या है, हज़रत सईद इब्न आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो भी नसीहत करते उसे सुनकर उसे आकर क्या है कबूल कर लेते। इसी तरह हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो भी नसीहत फरमाते हज़रत सईद इब्न आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु, कहां अबू बकर का दर्जा, कहां सईद इब्न आमिर है। अबू बकर तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के साथी हैं, जिन्होंने सबसे पहले मुसलमान हुए, जिन्होंने अल्लाह के रसूल के लिए पूरा माल, पूरी चीजें कुर्बान कर दी। हज़रत उमर ने भी आकर क्या है अल्लाह के रसूल के लिए कुर्बानी दे दी। लेकिन उसके बावजूद भी ये दो बड़े सहाबा ऐसे हैं कि जो हज़रत सईद इब्न आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु अगर कोई नसीहत करते तो उस नसीहत को कबूल फरमाते थे। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना
ख़त्म हुआ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंतकाल फरमाए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बनाए गए। खलीफा बनने के बाद हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए, मुलाकात की और हज़रत उमर को नसीहत करने लगे। क्या कहने लगे कि अमीरुल मोमिनीन उमर, अल्लाह ताला के मामले में अल्लाह ने आपको खलीफा बनाया लोगों का, इसलिए लोगों के सिलसिले में उनके हक अदा करने के सिलसिले में अल्लाह से डरते रहो। क्या बोले? आपको अल्लाह ने पीएम बनाया, बादशाह बनाया, मुसलमानों का खलीफा बनाया, लोगों के मामलात में अल्लाह से डरते रहो। दूसरी चीज ये फरमाया, दूसरी नसीहत ये फरमाई कि उमर, अल्लाह के मामले में लोगों से मत डरा करो। लोगों के मामले में अल्लाह से डरो, लेकिन जब अल्लाह का मामला आ जाता है, दीन का मामला आ जाता है, शरीयत का मामला आ जाता है, चाहे लोग आपके मुखालिफ हो जाए, लोगों से मत डरो, अल्लाह से डरो। तीसरी नसीहत यह फरमाई हज़रत सईद इब्न आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको लोगों का निगरान बनाया है, लोगों की सही निगरानी करें, और जो चीजें अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने घर वालों के लिए जो चीजें आप पसंद करते हैं वो लोगों के लिए भी पसंद करें, और जो चीजें अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने घर वालों के लिए नापसंद करते हैं वो लोगों के लिए भी नापसंद करें। हमारा मामला इसका उल्टा है, हम जो अपने लिए पसंद करते हैं वो दूसरों के लिए नहीं, दूसरों के लिए अलग कानून, अपने लिए अलग कानून, दूसरों के लिए अलग रवैया, अपने लिए अलग रवैया। तीसरी नसीहत हज़रत सईद इब्न आमिर ने कहा कि जब आप खलीफा बनेंगे आप पर हालात आएंगे, हालात से घबरा कर अपनी खिलाफत को नहीं छोड़ देना, अल्लाह के दीन को नहीं छोड़ देना, हालात का सख्ती से मुकाबला करना। चौथी नसीहत, पांचवी नसीहत यह फरमाई कि हक पर जम जाना, हक पर जमने की वजह से लोग आपको ताने देंगे, लोग आपको बुरा भला कहेंगे, लेकिन लोगों के बुरा भला कहने से मत डरना। जो भी लोग इंसान की, इंसानियत की खिदमत करने के लिए आते हैं, लोगों की ज़बानें उनके खिलाफ शुरू हो जाती। तो फिर हज़रत सईद इब्न आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हें चुना है, उम्मत के लिए चुना है, उम्मत का खलीफा बनाया है, आप इसके हकदार हैं, आप ही इस उम्मत के खलीफा हैं। तो हज़रत उमर ने अर्ज किया कि इतनी सारी बातें आप कह रहे हैं, क्या मैं इतनी सारी बातों को बजा लाऊंगा? तो हज़रत सईद ने कहा जरूर लाओगे, जरूर आप आकर के अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए यानी मुसलमानों का अमीर बनाया, खलीफा बनाया। तो उस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सवाल किया कि सईद मेरा साथ दो, आप बेहतरीन नसीहतें करें, लेकिन मेरा साथ भी देना चाहिए कि मैं आपको हिम्स का गवर्नर बनाऊंगा, हिम्स का एमएलए बनाऊंगा, हाकिम बनाऊंगा। तो उस वक्त सईद इब्न आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करने लगे कि उमर मेरे साथ आकर क्या है, ये इम्तिहान मत लीजिए, मेरे साथ ये इम्तिहान मत लीजिए, मैं इसका अहल नहीं हूं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया फिर तुम क्या ये चाहते हो कि उमर के गर्दन पर इतना बड़ा बार बोझ रख दो और तुम अलग हो जाओ? मैं आपको हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा, आपको हिम्स का गवर्नर बना के रहूंगा। तो चुनांचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत सईद इब्न आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हिम्स का गवर्नर बना दिया। आज कौन तो बड़ा बनना बोलते तो सामने सामने, सहाबा बड़ा बनना नहीं चाहते थे, बड़ा बनने के बाद उसकी क्या हालत होती है कल क़यामत के दिन मालूम होगा कि जो लोगों का बड़ा बनता है, जो लोगों का अमीर बनता है, जो लोगों का खलीफा बनता है, जो लोगों का कौम का सरदार बनता है, तो उसे कल क़यामत के दिन कौम के बारे में सवाल किया जाएगा कि तुमने कौम का हक अदा किया कि नहीं किया।
تو اسی لیے میرے بھائیوں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے بنے تو عزت ملتی، عزت بھی ملتی، ذلت بھی ملتی۔ دنیا کے اندر جو لوگ عزت دیں گے وہی لوگ تھو تھو کہیں گے۔ اگر صحیح طریقے سے آ کر کے اس نے زندگی گزاری، لوگوں کے ساتھ صحیح معاملہ کیا، تو لوگ اس کی تعریف بھی کریں گے۔ اگر اس نے لوگوں کا حق دبایا، لوگوں کا حق مارا، تو پھر وہی زبانیں آ کر اس کے خلاف ہو جائے گی۔ ہر آدمی بڑا بننے کی کوشش کر رہا ہے، ہر جگہ بڑپن، میں بڑا میں بڑا میں بڑا میں بڑا۔ گلی کے اندر آپ اٹھا کر دیکھو، مدرسوں کے اندر آپ اٹھا کر دیکھو، مسجدوں کے آپ اندر اٹھا کر دیکھو، ہر آدمی اپنے بڑے ہونے کا کر اعلان کر رہا ہے۔ لیکن صحابہ کی صفت یہ نہیں تھی۔ سعید ابن عامر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے آپ آ کر کے اس کا امتحان مت لیجئے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں ضرور آپ کو گورنر بنا کر ہی رہوں گا۔ گورنر بنا دیا اور حمص کی طرف روانہ کر دیا۔ سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سچائی کے ساتھ حکومت کرنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک حمص کی جانب سے کچھ معتمد لوگ جن پر بھروسہ کیا جاتا ہے، وہ لوگ آئے حضرت عمر سے کچھ بات کرنے کے لیے، حکومتی معاملہ لے کر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ دیکھو حمص کے اندر بہت سارے لوگ غریب ہوں گے، بہت سارے لوگ محتاج ہوں گے، آپ ان کی لسٹ مجھے بنا کر دے دو، میں ضرور ان کو مالی مدد کروں گا۔ تو جو جماعت آئی ہوئی تھی حکومت کے اعتبار سے کچھ یعنی آپس میں گفتگو کرنے کے لیے، اس جماعت نے ایک پرچہ لکھا، جتنے لوگ غریب تھے، بیوہ تھے، مجبور تھے، محتاج تھے، ان لوگوں کی لسٹ بنائی اور حضرت عمر کو حوالے کر دیا۔ حضرت عمر نے وہ ساری لسٹ پر غور کیا تو اس میں حمص کے گورنر، حمص کے ایم ایل اے، حمص کے حاکم کا نام بھی تھا، سعید ابن عامر کا۔ محتاج لوگوں میں، غریب لوگوں میں وہ لسٹ کے اندر حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا۔ تو حضرت عمر اس نام کو دیکھ کر سعید ابن عامر، کون سعید ابن عامر؟ وہی گورنر۔ تو اس جماعت نے کہا ہاں وہی گورنر ہے۔ تو حضرت عمر کیوں گورنر ہے نا، یہ کہاں غریب ہوگا، یہ کہاں محتاج ہوگا؟ تو اس وقت جماعت نے کہا کہ حضرت کئے دن کے فاقے ان کے اندر گزرتے ہیں، کئے دن ان کے گھر کے اندر چولہا نہیں جل رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو پڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے جس کو گورنر بنا کر بھیجا ہے اس کے گھر کی حالت یہ ہے کہ لوگوں کو تو اچھا یعنی اس کی لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، لیکن اپنے گھر کی حالت یہ ہے کئے دن تک کے فاقے گزر جاتے ہیں، کئے دن تک ان کے گھروں کے اندر چولہا نہیں جل رہا ہے۔ تو اس بنیاد پر اتنا روئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ ہے آج کے کوئی گورنر ایسے، ہے آج کا کوئی حاکم ایسے کہ امت کے اندر کتنے کے لوگ بھوکے رہتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، لیکن ان کی محتاجی کی کسی کو فکر نہیں ہے، اپنا پیٹ بھر دیے، اپنی جائیداد جمع کر لیے، اپنا گھر صحیح کر لیے، اپنا سارا کاروبار صحیح کر لیے۔ ایسے لوگ لوگوں کی کیا خدمت کریں گے؟ ایسے لوگ لوگوں کی کیا خیر خواہی کریں گے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں کونسلر بھی بن جاتے ہیں لوگ گلیوں کے، بہت سارے لوگ اگر کیا گلیوں کے پتہ نہیں کیسے کیسے بڑے بن جاتے ہیں اور پوری گلی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ کسی کونسلر کو ہو، کسی ایسے آدمی جو گلی کا بڑا بنا ہوا ہے، کبھی غریب کے حق میں آواز اٹھانے کی جرات نہیں کرے گا۔ تو اس لیے جتنے لوگ بڑے بنے نا، کل قیامت کے دن پل سے رات پر ان کا فیصلہ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تھیلی نکالے، 1000 دینار اس کے اندر رکھ کر اس جماعت کے حوالے کیا، یہ میری طرف سے سعید ابن عامر کو دے دیں اور میرا سلام سنا دیں اور یہ پیغام دے دیں کہ یہ 1000 دینار اشرفیہ یہ حضرت عمر کی جانب سے آ کر کیا ہے آپ کو دیا گیا۔ اب یہ جماعت واپس حمص کو پہنچی اور حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور 1000 دینار کی اشرفیہ آپ کے سامنے رکھ کر اور حضرت عمر کا سلام سنا کر واپس ہو گئی۔ جب حضرت سعید ابن عامر اس تھیلی کو کھول کر دیکھے تو 1000 دینار اشرفیہ تھے۔ فوراً اس اشرفیوں کو دیکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔
غم زدہ ہو گئے. بیوی تھی, بیوی نے پوچھا کیا ہوا میرے سرتاج؟ انا للہ کبھی مصیبت کے وقت میں پڑھا جاتا ہے, کوئی مصیبت آ جائے, کوئی تکلیف آ جائے, کوئی غم آ جائے, اس موقع پر انا للہ پڑھا جاتا ہے. میرے سرتاج کیا ہوا کہ آپ انا للہ پڑھیں؟ کیا امیر المؤمنین وفات پا چکے ہیں؟ تو حضرت سعید ابن عامر نے کہا کہ نہیں, اس سے بھی اہم چیز پیش آئی ہے. تو پھر بیوی نے سوال کیا کیا مسلمان جنگ لڑنے کے لیے گئے ہیں, جہاد کرنے کے لیے گئے ہیں, کیا مسلمانوں کو کہیں ہار ملی ہے, کہیں صدمہ پہنچا ہے؟ تو سعید ابن عامر نے کہا کہ اس سے بھی خطرناک چیز میرے پاس, یعنی اس سے بھی اہم چیز ہے. تو پھر پوچھا کیا ہے؟ کہ میرے پاس یعنی ایسی دنیا آئی ہے جو میری آخرت کو تباہ برباد کرنے کے لیے آئی ہے, یہ 1000 دینار. تو اپنی بیوی سے کہا کہ بیگم کیا مجھے ساتھ دو گی تم؟ اسی وقت چھوٹی چھوٹی تھیلیاں نکالے, اس کے اندر اس 1000 دینار کو رکھے, اسی وقت پورے غریبوں کے اندر تقسیم کر دیے. بیوی بھی خوش ہے, شوہر بھی خوش ہے, گھر کے اندر فاقے پر فاقہ گزر رہا ہے. اسی لیے جس آدمی کی بیوی نیک مل جاتی ہے وہ گھر اگر جنت کا باغیچہ بن جاتا ہے. شوہر کے ساتھ فاقے گزار رہی ہے, شوہر کے پاس مال آتا ہے, اس کے باوجود بھی مال اپنے گھر کے اندر رکھنے کے لیے تیار نہیں, پیسہ اپنے گھر کے اندر رکھنے کے لیے تیار نہیں. ہماری حالت الٹی ہے, جمع کے رکھتے ہیں, ایک وقت آئے گا یہ جمایا ہوا مال کسی اور کے حوالے ہو جائے گا, خالی ہاتھ ہم قبر کے گڑھے میں جائیں گے. تو یہ واقعے کے بعد کچھ دن گزرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دنوں کے بعد, کچھ مہینوں کے بعد شام کا دورہ کرنے کے لیے آئے. اس لیے کہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے, بادشاہ ہوتا ہے, وہ پورے لوگوں کی فکر کرتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بادشاہت میں کوئی غریب بھوکا سو جائے, کوئی محتاج آدمی بھوکا سو جائے, یہ اس کی فکر ہوتی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر تھی کہ ملک شام کے اندر ایک دورہ کر کے آئے, وہاں کے حالات دیکھ کر آئے. تو ملک شام کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور لوگوں کو جمع کیا. لوگوں نے حضرت عمر کو سلام کر کے حاضر ہوئے. اس زمانے میں حمص کا نام ایک تھا کوائف, کوفہ کی طرح کوائف, جیسا کہ کوفہ والوں کے معاملے میں مشہور ہے, یہ کبھی کسی حکومت کرنے والے حاکم کو تسلیم نہیں کرتے, ہمیشہ حاکم کے خلاف, گورنر کے خلاف ہمیشہ اگر کیا ہے شکایتیں رہتی ان کے پاس. تو حمص والے بھی اگر کیا ہے حضرت عمر کے پاس آئے اور حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایتیں کرنا شروع کر دیے. 4 شکایتیں حضرت سعید ابن عامر کی انہوں نے کی. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ بھئی تمہارے گورنر کو آپ نے کیسے پایا, کیسے ہیں آپ کے حاکم, آپ کے MLA کیسے ہیں, آپ کے گورنر کیسے ہیں, تو لوگوں نے کہا کہ بھئی 4 باتیں بڑی بری ہیں ان کے پاس. جبکہ میرے بھائیو گھر کے اندر 1 دینار رکھنے کے لیے تیار نہیں, گورنر رہنے کے باوجود بھی خود فاقہ برداشت کر رہے ہیں, لیکن لوگوں کا خیال کر رہے ہیں. ایسے آدمی کے سلسلے میں کتنے گھٹیا لوگ ہونا چاہیے, وہ لوگ جنہوں نے اپنے حاکم کے سلسلے میں آ کر کیا ہے حضرت عمر کے سامنے آ کر شکایت کی ہے. سب سے پہلی یہ شکایت انہوں نے یہ کی, جو گورنر ہوتا ہے نا, صبح سویرے فجر کی نماز پڑھتے ہی فوراً لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے مسند پر بیٹھ جاتے ہیں, اور لوگ جو بھی مسئلہ لاتے ہیں, چاہے کھانے کا مسئلہ ہو, چاہے کوئی اور مسئلہ ہو, تو ان مسائل کو سن کر پورا کرتے. تو لوگوں کی پہلی شکایت یہ تھی کہ دن میں ذرا لیٹ آتے ہیں, یہ فجر کے بعد فوراً نہیں آتے, دن میں ذرا تاخیر کر کے آتے ہیں لوگوں کے مسائل سننے کے لیے, لوگوں کے درمیان کام کرنے کے لیے. دوسری شکایت انہوں نے یہ کی, رات میں کوئی آدمی ان کے پاس کوئی معاملہ لے کر آئے تو دروازہ بھی نہیں کھولتے, رات میں کوئی آدمی کوئی معاملہ لے کر جائے تو دروازہ بھی نہیں کھولتے, سنتے بھی نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ مہینے میں 1 دن ایسے گزارتے ہیں, بڑی غفلت کے ساتھ گزارتے ہیں. اس دن میں اگر لوگوں کی کچھ
زیادہ آ کر کیا خدمت نہیں کرتے، لوگوں کی کچھ زیادہ آ کر کیا ہے توجہ نہیں دیتے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ مجمع کے اندر جب لوگ ان کے سامنے مسائل بیان کرتے ہیں، اپنا مسئلہ لے کر آتے ہیں، کبھی کبھار غشی کھا کر نیچے گر جاتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا کہ یعنی لوگ بات بولتے رہتے ہیں، اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اللہ، میرا گمان یہ تھا کہ حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متقی ہیں، بڑے نیک اخلاص والے ہیں، یا اللہ میرے گمان کو غلط نہ فرما۔ تو حضرت عمر نے حضرت سعید ابن عامر کو بلایا اور جتنے لوگ شکایت کیے ان کو بھی بلایا، سامنے بٹھا دیے۔ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جب کوئی آدمی کسی کے پیچھے جا کر شکایت کرتا ہے تو ہمارا آدمی کیا کرتی بولے تو خالی وہ شکایتوں کو پھیلاتے رہتی۔ جو آدمی شکایت کرتا ہے، جس کے خلاف شکایت کرتا ہے، آپس میں سامنے بٹھا ڈالے بولے تو وہاں کون مرد بنا کون عورت وہاں ثابت ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ بڑا غلط ہمارے درمیان رواج ہے۔ کسی آدمی کے خلاف کوئی بات بھی سن لے، ہمارا آ کر کیا ہے یہ مزاج ہے، اس برائی کو پورے شہر کے اندر پھیلا دیتے ہیں کہ فلاں ایسا کیا، فلاں ایسا کیا، فلاں ایسا کیا۔ برائی پھیلانے والا جس کے بارے میں برائی پھیلا رہا ہے، جس کے پاس لے کر آیا ہے، انہوں بھی کیا کرتی، سن کو خاموش ہو جاتی، کبھی دفاع بھی نہیں کرتے، کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی آپ ان کے بارے میں کیوں ایسا بول رہے ہیں، میں ان کو بلا لیتا ہوں، آپ ان کے سامنے بولو، کیا شکایت ہے آپ کی، کیا ان کے بارے میں برائی ہے۔ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ دونوں کو سامنے بٹھا دیے اور بتاؤ بھائی کیا شکایت ہے حضرت سعید ابن عامر کے خلاف آپ کو۔ تو سب سے پہلے انہوں نے یہی شکایت کی تھی، دن میں لیٹ کیوں آتے ہیں۔ تو حضرت سعید ابن عامر سے جواب طلب کیا کہ سعید آپ کیا کہہ رہے ہیں، اس کے سلسلے میں کیا جواب ہے آپ کے پاس۔ تو حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، امیر المؤمنین، میں گورنر ہوں، میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے، خادم بھی نہیں ہے میرے پاس۔ آج کل معمولی سا ایک مالدار گھرانہ ہے بولے تو بھی جھاڑنے والی ایک عورت رہتی، بوکے دھونے والی ایک عورت رہتی، خدمت کرنے والے اگر کیا ہے ایک ہی دو کی رہتی۔ لیکن اس زمانے کے اندر پورے علاقے کے گورنر بنے ہوئے ہیں، لیکن ایک خادم بھی اپنی خدمت کے لیے نہیں رکھے۔ اسی لیے اللہ نے صحابہ کو 100% جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ ایسا ہی نہیں، صحابہ کو اللہ نے بادشاہ بھی بنایا، لیکن بادشاہ میں فقیری کی طرح زندگی گزار کر گئے، کسی کا حق نہیں مارا صحابہ نے۔ تو جواب دینے لگے حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے، میں صبح سویرے اٹھتا ہوں اور اپنے گھر والوں کے لیے کھانے کی تیاری کرتا ہوں، روٹی گوندنے کے لیے آٹا تیار کرتا ہوں، گوندنے کے لیے کچھ گوند کر روٹی کے آٹے کو کچھ دیر تک رکھ دیتا ہوں، پھر روٹی بنا کر میں اور میرے گھر والے کھا کر میں باہر وضو بنا کر باہر نکلتا ہوں، لوگوں کو آ کر کیا لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے۔ تو ایک جواب انہوں نے یہ دیا ہے، کوئی آج کہ اپنی بیوی کی یعنی اس طرح ساتھ دے، اپنی بیوی کے کچن میں ہاتھ بڑھائے؟ نہیں، ہمارا کام نہیں ہو۔ ہم اپنی بیوی کو غلام اور باندھی سمجھے ہیں، ہم اپنی بیوی کو نوکرانی سمجھے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحابہ نے کیچ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ، یہاں تک کہ حضرت عائشہ خود فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میرا نکاح تھا، شروع نہیں تھی، اس وقت مجھے روٹی بنانا بھی نہیں آتا تھا، خود اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے آٹا گوندھ رہے ہیں اور چولہے کے اندر پھونک مار رہے ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ کی داڑھی مبارک کے اندر سے دھواں نکلتا ہوا میں نے دیکھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت صحابہ میں منتقل ہوئے کہ صحابہ بھی کیا کرتے تھے، اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹاتے تھے، کوئی خادم کوئی نوکرانی نہیں رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پورے صحابہ تو قربان تھے، خدمت کرنے کے لیے سب سے آگے تھے۔ گھر کے اندر آپ نے کوئی خادم نہیں رکھا، خود گھر کا کام کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کوئی آدمی کے ہاتھ میں جھاڑو ہے، بولے تو کیا بولتا ہے، مرد بابا کو جھاڑو رکھتا ہے، دیکھیں میرے بھائی، نہیں،
یہ سنت رسول ہے، یہ اخلاق رسول ہے۔ گھر کے اندر کبھی جھاڑو بھی دے دیا کرو، گھر کے اندر کبھی کچن کے اندر ہاتھ بھی بٹا دیا کرو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر دیکھو بیوی آپ کو چھوڑتے کہ نہیں چھوڑتی، پھر دیکھو آپس میں کتنی محبتیں ہوں گی۔ تو پہلا جواب جو تھا وہ بالکل درست تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دوسری شکایت کیا بھائی، دوسری شکایت کیا تھی آپ کے پاس؟ تو شکایت کرنے والوں نے شکایت کی کہ دن میں ایک جو کچھ چاہے سنتے ہیں، معاملہ حل کرتے ہیں، جب رات کا وقت آ جاتا ہے تو ان کا دروازہ بند کر دیتے، کسی کی نہیں سنتے۔ تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اس کا جواب کیا ہے آپ کے پاس؟ تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، امیر المؤمنین، دن کا وقت میں نے ان لوگوں کے لیے دے رکھا ہے، دن کے وقت میں یہ لوگ کوئی مسئلہ لے کر آئے میں حل کروں گا، رات کو میں نے اپنے اللہ کی عبادت کے لیے متعین کر کے رکھا ہے، رات میں نے اللہ کی عبادت کے لیے خاص رکھا ہے، وقت کا گورنر رات کی عبادت اللہ کے لیے خاص رکھا ہے، دن لوگوں کے لیے خاص رکھا ہے۔ آج لوگ نمازیں بے نمازیں چھوڑ دے رہے ہیں، فرض نماز، نفل نماز تو دور کی بات ہے، فرض نمازیں چھوڑ جا رہے ہیں۔ پھر کیا ہم صحابہ کی فہرست میں شامل ہوں گے؟ صحابہ کیا کر کیا ہے؟ صحابہ کے ساتھ جنت میں جائیں گے، کل قیامت کے دن صحابہ کے ساتھ ہمیں اٹھایا جائے گا۔ کیا مسلمانوں کا یہی کام ہے کہ فرض نمازوں کو بھی چھوڑ دے؟ رات کی عبادت تو دور کی بات، فرض نمازیں ہم سے ہو نہیں پا رہے ہیں۔ فرض نمازوں کے لیے کبھی دکان آڑ آ جاتی ہے، کبھی کاروبار آڑ آ جاتا ہے، کبھی شادیاں آڑ آ جاتی ہیں۔ تو دوسرا جواب بھی بالکل درست تھا کہ رات میں انہوں نے اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے خاص رکھا تھا، اور دن میں اگر مخلوق کے لیے۔ تیسری شکایت یہ تھی کہ پورے مہینے میں ایک دن بڑے غفلت سے کام لیتے ہیں۔ تو حضرت سعید بن عامر سے اگر حضرت عمر نے سوال کیا، اس کا جواب کیا ہے آپ کے پاس؟ تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، امیر المؤمنین، میرے پاس کوئی خادم بھی نہیں ہے، دوسرا میرے پاس صرف ایک جوڑا ہے، وقت کا گورنر ہے، دو جوڑے بھی نہیں ہے، ایک جوڑا ہے، مہینے میں ایک مرتبہ میں اس کو نکالتا ہوں، اس کو اپنے ہاتھوں سے دھوتا ہوں، دھو کر وہ سوکھنے تک کا انتظار کرتا ہوں، اور وہ جب سوکھ جاتے ہیں تو پہن کر وہ ان کے پاس آنے میں دیر لگ جاتی ہے، اس بنیاد پر مہینے میں ایک مرتبہ میں یہ کام کرتا ہوں۔ اب یہاں ہمارا مجمع بیٹھا ہے، ہر ایک کے پاس کتنے جوڑے ہوں گے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یعنی غریب بن جاؤ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ صحابہ کی صفات دیکھیے، اتنے بڑے گورنر بننے کے باوجود، حمص کے گورنر ہیں، یمن لے ہیں، سارا علاقہ ان کے ہاتھ میں ہے، سارا فرمان ان سے چلتا ہے، فوج بھی ان کے ہاتھ میں ہے، اس کے باوجود بھی اپنے گھر، اپنی پرسنل زندگی ایسے گزار رہے ہیں۔ چوتھا سوال یہ تھا کہ کبھی مجمع میں بیٹھے بیٹھے غشی کھا کر گر جاتے ہیں، لوگ ان کے سامنے آ کر اپنے سوالات کرتے رہتے ہیں، یا اپنے اس میں رہتے ہیں۔ تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے پوچھا، اس کا کیا جواب ہے؟ تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، امیر المؤمنین، وہ منظر میرے آنکھوں کے سامنے آج بھی یاد ہے کہ میرے آنکھوں کے سامنے حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جا رہا تھا، آپ کا مسئلہ کیا جا رہا تھا، اور آپ نے اگر کیا ہے وہ نماز پڑھ کر دکھائے، وہ نماز میرے آنکھوں کے سامنے ہے، ان کی شہادت میرے آنکھوں کے سامنے ہے، ان کی بددعا میرے کانوں میں آج بھی گونج رہی ہے کہ اللہ ان قریش کو دیکھ لے، ان کو چن لے، ان کو چن چن کر ان کو ختم فرما دے، وہ بددعا میرے کانوں میں آج بھی گونج رہی ہے۔ تو جب میں یہ منظر یاد کر لیتا ہوں، میں اپنے سے باہر ہو جاتا ہوں، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجمع کے اندر میں بھی تھا جبکہ لوگ یعنی مارو مارو کے نعرے لگا رہے تھے، اس وقت میں کافر تھا، مشرک تھا، مجھے اسلام سے کوئی وابستگی نہیں تھی، لیکن اس مجمع کے اندر شہید کرنے والوں میں یعنی ان کو مارنے والوں میں میں بھی تھا، اور میں بھی دیکھ رہا تھا کہیں اللہ کے پاس میرا یہ جرم معاف نہ ہو جائے، اس بارے میں میں غشی کھا کر گر جاتا ہوں۔
حالانکہ اسلام لانے کے بعد اللہ پچھلی ساری زندگی معاف فرما دیتے، اس کے باوجود بھی آخرت کی ایسی فکر۔ تو میرے بھائیو، اسی لیے صحابہ بولنا آسان ہے لیکن ان کی طرح زندگی گزارنا یہ بڑی مشکل ہے۔ اسی لیے سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ ایک نصیحت یہ بھی کیے تھے حضرت عمر کو کہ عمر، آپ گورنر، آپ خلیفہ بن رہے ہو، آپ کی زبان ایسی ہونا چاہیے جو آپ کی کردار آپ کی زبان کی تصدیق کرے۔ یعنی آپ زبان سے تو بولتے ہیں یہ کرنا ہے، لیکن آپ کا عمل آپ کی زبان کی تصدیق کرے، آپ کا عمل بتلائے کہ بھئی یہ جو بولتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ واقعتاً صحابہ اگر 100% تھے، زبان ان کی جیسی تھی، عمل ویسا تھا۔ زبان ایک، عمل ایک یہ نہیں تھی صحابہ کے پاس۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، ہماری زندگی میں نظر ڈال کر دیکھیں کہ کیا ہم امانت دار ہیں؟ کسی آدمی کو تھوڑا سا بڑا بنا دیا جائے، لوگوں کا پیسہ اس کے پاس جمع ہو جائے، اس میں بھی خیانت کرتا ہے۔ لوگوں کے مال کا کسی کو نگران بنا دیا جائے، اس میں بھی دھوکے بازی کا کام کرتا ہے۔ لوگ اس کے پاس کوئی امانت لا کر رکھیں، اس کے اندر بھی دھوکے بازی کا کام کرتا ہے، بیپار کرتا ہے، دھوکے بازی کا کام، جھوٹ بولتا ہے، نمازیں چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی عبادت کی کوئی فکر نہیں، اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ تو میرے بھائیو، جب ہماری زندگیاں ایسے رہیں گی تو پھر ایسے ظالم حکمران ہم پر کیوں مسلط نہیں ہوں گے، جس کی وجہ سے ایک وقت مار کھائے، کئی لوگ دنیا سے گئے، کرونا کا بہانہ دنیا کے اندر یعنی ہندوستان کے اندر بھی آیا، کئی لوگ آنکھوں سے ختم ہو گئے، آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے، اب پھر کچھ نہ کچھ آ رہا ہے۔ آج بھی ہم ان لوگوں کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کیے تو پھر ہم مسلمان ہیں؟ کتنے جنازے ہم اپنے کاندھوں سے اٹھائے، کتنے جنازوں کی اعلان ہم نے کانوں سے سنا، پھر بھی ہماری زندگی ویسے ہی گزر رہی ہے۔ اچھا جو رہتا جب یہ زمانہ آتا نا، اگرچہ کہ وہ یعنی فیک ہو یا سچ ہو یا جھوٹ ہو، لیکن جب آواز لگتی ہے کہ فلاں جگہ اتنے کیسز آ گئے، فلاں جگہ اومیکرون آ گیا، اب بند کرنا ہے اور کیا دکانوں کو بند کرنا ہے، تب آ کر اللہ یاد آ جاتا۔ جب اللہ خوشی کا موقع دیتے ہیں، جب اللہ سہولت کا موقع دیتے ہیں، جب ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ کیا ہم اللہ کے باغی نہیں رہے؟ کیا اللہ کے سلسلے میں ہم نے اللہ کو دھوکہ نہیں دیا؟ کتنی دغابازی کا کام ہم نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے کیے، اپنے خبر کو بھول گئے، اپنے آخرت کو بھول گئے۔ تو پھر جب مسلمانوں کے کردار ایسے رہیں گے، مسلمان اللہ کے باغی بن جائیں گے، تو پھر اومیکرون بھی آئے گا، پتہ نہیں کیسے کیسے آگے جانے کے بعد کیسے کیسے وہ حالات آئیں گے، تو پھر اللہ ہی بچائے۔ اس لیے میرے بھائیو، اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو سچا مسلمان بنا لو، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، توبہ کر لو اور مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جاؤ، ورنہ تو آخر کیا ہے، ایسے حکمران ہمارے سروں پر آئیں جو آسانی سے کہہ دیتے ہیں مسجدوں کو بھی بند کر دو، بھائی بازاریں تو کھلے رہنے دو، مسجدوں کو بند کر دو، 5 آدمی کی نماز کی اجازت ہے۔ کیا یہ حالت ہمیں پسند ہے؟ کیا یہ حالت ہمیں پسند ہے کہ سارے لوگ مل کر نماز پڑھیں؟ تو اس لیے میرے بھائیو، وہ وقت کے آنے سے پہلے اپنے اللہ سے توبہ کرو، رجوع ہو جاؤ، حرام کاموں سے توبہ کرو، زنا سے توبہ کرو، شراب نوشی سے توبہ کرو، سود سے توبہ کرو، اور جتنے معاملات ہم نے انسانوں کے ساتھ کیے ہیں، جتنے لوگوں کو ہم نے دھوکہ دیا ہے، معافی تلافی کر لو، اس کا حق ادا کر لو، ورنہ پتہ نہیں یہ آواز لگے گی تو اس وقت کتنے لوگوں کی موت کی فہرست تیار ہو چکی ہوگی۔ اللہ کے واسطے توبہ کر لیں۔ یہ چند باتیں تھیں آپ کے سامنے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کر کے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد